أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے فرعون اور اس کے ہم خیال لوگوں کی روش اور ان کی طرح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا. بے شک اللہ قوت والا شدید عذاب دینے والا ہے. یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہرگز نہیں ہے بدلنے والا کسی ایسی نعمت کو اس نے انعام کیا ہوا جسے قوم پر، یہاں تک کہ وہ لوگ بدلیں اس کو جو اپنے ہاتھوں سے. اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. فرعون اور اس کے ہم خیال لوگوں کی روش اور ان کی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو تو ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے غرق کیا فرعون کے ہم خیال لوگوں کو اور سب کے سب ظلم کرنے والے تھے. خدابی آل فرعون والذین من قبلہم. داب کہتے ہیں ایک ہی روش پر چلنا. اللہ اپنی آیتیں دکھاتا ہے، ہر طرح سے سمجھاتا ہے، پہلے لوگوں کی مثالوں سے بھی سمجھاتا ہے. تدبر اسی کا نام ہے کہ ماضی سے سیکھیں. پھر اللہ اپنے بندے کھڑے کرتا ہے، ان کے ذریعے اپنی حجت پوری کرتا ہے. اللہ کے بندے بھی اللہ کی آیات ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے لیے ذکر کی حجت کو پوری نہ کر دے. لیکن فرعون جسے اپنی طاقت کا، اپنی حکومت کا، اپنے علم کا غرور تھا، تکبر تھا، اور جو اس کے ہم خیال لوگ تھے جو فرعون سے معروف تھے، فرعون کے غلام تھے، وہ اللہ کے ذکر کے مقابل فرعون ہی کی روش پر چلتے ہیں. ایمان کا تعلق روح سے ہے اور کفر کا تعلق نفس سے ہے. کفر ایمان کے مقابل آتا ہے. موسیٰ روح کے حامل تھے اور فرعون سراپا نفس تھا. نفس کی انا انسان کو طاغی بناتی ہے. یاد رکھیں فرعون صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک کردار ہے، ایک کریکٹر ہے. آج موسیٰ کو ماننے والے ہی فرعون بنے ہوئے ہیں. کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی پڑھتے ہیں، اور عزم، ارادے، شوق فرعونیوں والے ہیں. کیا عجب دھوکہ ہے. حقیقت میں انسان کی عقل جب نفس کے تابع ہو جائے تو وہ ایمان کی روح سے محروم ہو جاتا ہے. ایمان کی بدولت ہی انسان حیوانوں سے ممتاز ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسے طاغیوں کی پیروی نہ کرو، ان کے خیالات کو نہ اپناؤ. اللہ کی صفات جمال اور جلال دونوں ہیں. اللہ اپنی آیتوں کی پہچان کرانے کے لیے اپنی جمالی صفت کے تحت اسباب بناتا ہے. انبیاء کو بھیجتا ہے، اولیاء بھیجتا ہے تاکہ اس کے بندے عارف بنیں. اس کے عقب میں اللہ اپنے جلال سے آتا ہے. ان اللہ قوی شدید العقاب. اللہ کے دائی، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں.
ذالک بان اللہ لم یکن مغیر نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ کیونکہ اگر کھانا پینا ہی نعمت ہوتا تو فرعون اور شداد کو سب یہ میسر تھا۔ ظاہر ہے یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا ذکر بن کے آتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ حقیقت نعمت ہے۔ اور حقیقی نعمت یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو جایا جائے، اور نعمت اسی معمور کے ساتھ مل کر کام کرنے کا نام ہے۔ اور جب اللہ اپنی نعمت کسی قوم پر انعام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو بدلنے والا نہیں، جب تک خود انسان اس کی نعمت سے غیر نہ ہو جائے۔ اللہ کسی معمور کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ لوگ اس کا انکار کریں اور ناکام ہو جائے، بلکہ اس کو اپنے ارادے کے تحت بھیجتا ہے تاکہ روح کی شہادت ہو، اہل ایمان اپنے ایمان کو تقویت دیں۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کے بعد کلمہ شہادت ہے۔ اہل ایمان کی شہادت سے کفر کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ ختم نبوت کے بعد اب کوئی انسان روحانی شہید بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔ اس لیے اللہ نے امت مسلمہ کو اب تمام انسانوں پر شہید بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی فرعون اور اس کے ہم خیال لوگوں کے آگے پابند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو جب اللہ نے دیگر قوموں کو ان کے انبیاء کی تکذیب کی صورت میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی صورت میں عذاب نہیں آئیں گے؟ رسول اللہ کی حجت تمام انسانیت پر ہے، اس لیے داعی الی اللہ کا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت تمام قوموں پر مکمل کریں۔ فرعون کی رویش والے ہم خیال لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ نوید دیتا ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ اور حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر اللہ کے انبیاء کا حق ہے، اللہ کے اولیاء کا حق ہے، اللہ والوں کا حق ہے۔ جو اللہ والوں کی تکذیب کریں اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے کر بندوں میں انصاف کرتا ہے۔ زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر، خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر، اور جب بانگ اذاں کرتی ہے بیدار اسے، کرتا ہے خواب میں دیکھی ہوئی دنیا تعمیر۔ بدن اس تازہ جہاں کا ہے اسی کی کف خاک، روح اس تازہ جہاں کی ہے اس کی تکبیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔